تو پولیٹیکل سینیریو کیا ہے اس وقت جموں کشمیر میں، اور آپ کی پارٹی آزاد صاحب کی پارٹی نے کیوں اپنے آپ کو روکا ہے الیکشن لڑنے کے لیے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے روکا ہے، بٹ آزاد صاحب کی طبیعت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی اٹ ڈزنٹ الاؤ ہم ٹو کم آؤٹ فار دا ریلیز اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ، بیکاز پارٹیسپیٹ کرنا ایک چھوٹی بات ہے بٹ اس کو چلانا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ کو ہر ایک فرد کے پاس پہنچنا ہے، ہر ایک گھر گھر جانا پڑتا ہے، تو وہ ان کی صحت ان کو الاؤ نہیں کر رہی ہے، اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہم لوگوں نے وی تھاٹ کہ نہیں ہم لوگ اور محنت کریں گے اور اچھے طرح سے آئیں گے، سو دیٹ از دا اونلی ریزن ٹو ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا الیکشنس۔ تو آپ کی پارٹی سے بہت سارے لوگوں نے کوئٹ کر دیا، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ مفاد پرست ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آزاد صاحب کو بولتے تھے نہیں آپ ہم آپ کے ایک ایک قدم پہ ساتھ ساتھ چلیں گے، پھر جب وہ وہاں ہماری پارٹی چھوڑ کے نکلے پھر ان کو لگا ہم لوگ کانگریس میں جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے تو وہاں مینڈیٹ ملے گا، تو وہاں بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئے، تو وہاں بھی ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ملا۔ اب وہ واپس آنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، بٹ آزاد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ہر ایک سٹیپ لیتے ہیں، تو وہ ان کو کیوں واپس لے، جو آج دھوکہ دیا وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ جی، جہاں کی جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت ہے جموں کشمیر میں، کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے الائنس کیا ہے، تو کس طرح سے الائنس آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا بھی کانگریس کے ساتھ اب بڑا مطلب دوستی رہی، بڑی تال میں رہا آزاد صاحب کی۔ نہیں، ہم لوگ کانگریس نہیں تھے، کچھ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ نہیں تھے، ہم تو وی ور اے پارٹ آف کانگریس، وی ور ان اے کانگریس، بٹ اب این سی اور کانگریس ابھی اگر کولیشن کر کے چل رہے، دے نو دا بیسٹ کہ ان کو کس بات پہ اور کہاں تک وہ لوگ یہ کولیشن چلائیں گے۔ کہیں ایسے بھی جگہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا این سی کے بہت سارے لیڈرز نکل گئے اسی کولیشن کی وجہ سے کہ بھئی ہمیں نہیں ایکسیپٹڈ ہے۔ جب آپ پارٹی کے پورے پارٹی لیڈرشپ میں نہیں یہ بات چھوڑتے ہیں کہ کیا وہ اس میں خوش ہے، کیا کولیشن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو نیچرلی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، سو اٹ مینز ان کی پارٹی لیڈرز ہی نہیں خوش ہے ان کی کولیشن سے، تو آگے جا کے کیا چلائیں گے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہمارے کو، اینڈ یہ وہی چل رہا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا، میرے بعد میری بیٹی، یہ خاندانی راج چلتے گئے ہیں، تو یہاں جو انہوں نے آج تک لوگوں کو دھوکہ دیتے گئے ہیں تو آج کے بعد بھی وہی سچائی کی کبھی انہیں سرکار چلائی نہیں۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جو بولتے تھے جب تک آرٹیکل 370 واپس نہیں ملے گا ہم لوگ جی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے الیکشن، اینڈ آج یہی لوگ الیکشنز میں پہلے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پہلے ابھی بھی وہی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم جی آرٹیکل 370 واپس لائیں گے، ابھی بھی یہ لوگوں کو سچ نہیں بول رہے ہیں۔ اگر یہ ابھی بھی اسی جھوٹ پہ لوگوں کو چلا رہے، اللہ ہی مالک ہے ان کے باتوں کا، ان کے وعدوں کا، جو آج تک یہ کرتے گئے جھوٹے وعدے، اور آج کے بعد بھی وہی جھوٹے وعدے ہیں۔ آزاد صاحب کے ساتھ ان کی اپنی ایک تجربہ ہے پالیٹکس میں، جی، تو آنے والے ٹائم کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے اپنی پارٹی کے لیے؟ انشاءاللہ ویل ورک ہارڈ، جو ہم لوگ آلریڈی کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں، ہم لوگ گراؤنڈ لیول کے لیڈرز ہیں، ہم لوگوں نے گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کو جا کے مل کے آئے ہیں، اور ہمیں جہاں تک لگتا ہے جب تک آپ ہر ایک یوتھ کو نہیں اپنے ساتھ جوڑیں گے، ہر ایک فیمیل، ہر ایک لڑکی لڑکا بزرگ جو بھی ہے، اگر آپ ان کو نہیں سنیں گے، ان کی جو پرابلمز ہیں ان تک نہیں پہنچے، ان کو وہ سالو نہ کر کے دیں، جہاں تک آپ کو ہو سکتا ہے آپ ان کے پرابلمز کو سالو کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیے، تب جا کے آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک ہم لوگ اس تک نہیں ابھی پہنچے کہ ہمارے پاس ہمارا یوتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے اتنا، ساتھ کیا ہے مطلب یہ وہی انہی لوگوں کو، انہی فیسز کو بھی دکھا رہے ہیں، تو کسی کو آگے چانس ہی نہیں دے رہے۔ اینڈ آزاد صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سچی سرکار چلاتے ہیں، جو ان کے وہ باتیں ہوتی ہیں وہ سچ پہ بیس بنی ہوتی ہے۔ انہوں نے بولا میں نئے چہرے لاؤں گا، یہاں کے یوتھ کو موقع دے دوں گا آنے کے لیے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، یہاں کا یوتھ ہوگا جو آگے جا کے اس جموں کشمیر کو لیڈ کریں گے۔ تو وہی پرانے فیسز، انہوں نے جب آج تک نہیں کچھ کیا، خالی وعدے کرتے گئے، باقی تو کچھ انہوں نے کیا نہیں، تو آج بھی اب انہی لیڈرز کو اگر ووٹ کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹ مینز وہ آج تک جو ان کو جھوٹ بولتے گئے ہیں، ہم جی آپ کو نوکریاں دیں گے، ہم جی آپ کو سرکار آرٹیکل 370 لا کے دے گی، ہم جی آپ کو اسٹیٹ ہوڈ لا کے دیں گے، ہم آپ کو یہاں کے بچوں کو چھڑوائیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے افسا لایا، جنہوں نے پورٹا لایا، جنہوں نے سب کچھ یہ کیا ہوا ہے۔ تو
تو وہ آج کے بعد کیا کریں گے؟ آج تک کیوں نہیں انہوں نے کچھ کیا؟ اس سے پہلے تو وہی لوگ ہی اس کشمیر کو سنوارے ہیں، وہی لوگ ہی ان کو یہاں سب کچھ کیے ہیں، تو آج تک انہوں نے کیوں نہیں ویسا کچھ کیا جو اب وہ پرومسز کر رہے، اور ابھی بھی کیا پتا ہے کیا کریں گے؟ وہی جھوٹ ہے، ابھی بھی وہی جھوٹ پہ چلا رہے ہیں۔ آپ کا روڈ میپ آنے والے ٹائم کے لیے کیا رہے گا آزاد صاحب کی پارٹی کی اور؟ انہوں نے اپنا مینیفیسٹو جس وقت پارٹی بنی ہے اس وقت دیا ہوا ہے، سو یو کین گو تھرو دیٹ، اینڈ ایک ایک ورڈ ان سے ملا ہوا نہیں ہے۔ جو یہ جھوٹ بولے ہیں ہم لوگ وہ نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اگر پہلے دن سے بولے ہیں کہ یہاں آرٹیکل 370 واپس نہیں آئے گا، کیونکہ جب یہ ہمارے پاس تھا ہم نے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں کی، تب یہی لوگ سرکار میں تھے، تب انہوں نے کچھ نہیں کیا، تب ان کی رجسٹریشن نہیں کر دی آرٹیکل 370 کے لیے، تب یہ لوگ اپنی کرسیاں بچاتے گئے، ہم لوگ اب کرسیوں پہ بیٹھیں گے، اینڈ انشاءاللہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا، جتنا بھی ہم کر سکتے ہم کریں گے۔ ہم لوگ ہر ایک یوتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کی پرابلمز ہیں، ان کے جابس ہے، ان کے مسئلے مسائل ہے، ڈومیسٹک وائلنسز ہے یا کچھ بھی ہے، ہم لوگ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور جب تک ہو سکتا ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ہمارے بچے جیلوں میں ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ جو ایک بہکاوے میں اس وقت آ گئے، جنہوں نے ان کو بہکایا ان کو جیل نہیں ہے، ان کو اندر نہیں ہے، بٹ ہمارے بچے جیلوں میں ہیں، تو ان کو کیوں نہیں چھڑایا جا رہا ہے؟ ہمیں ان کو چھڑوانا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ پریشان ہیں، قوم ہماری خراب ہو رہی ہے، ہمیں ان کو جیلوں سے نکلوانا ہے۔ یہاں کے انفراسٹرکچر کہیں ہے ہی نہیں، یہاں ہمارے پاس اپنے گنے چنے میڈیکل کالج، وہ بھی آزاد صاحب کی دین ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے سوچا میں اور کوئی باقی یونیورسٹیز دے دوں۔ یہاں آپ جائیے آؤٹ آف جے اینڈ کے، اب دیکھیں کتنی ایک ہی اسٹیٹ میں کتنی یونیورسٹیز ہے، کتنی پرائیویٹ کالجز ہے، کتنے پرائیویٹ سیکٹرز ہے، کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہے، اور ہمارے جموں کشمیر میں جو آزاد صاحب نے دیا وہی ابھی تک چل رہا ہے، آگے اس کی چل ہی نہیں پا رہا ہے کچھ۔ تو اگر ہم آگے تو نیچرلی ہمارے بچوں کو باہر جابس کے لیے جانا پڑتا ہے، یہاں کمپنیز آئیں گی، یہاں وہ ریکروٹ ہوں گے اور یہاں وہ جاب کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ، کیونکہ ایک اولڈ ایج میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک ماں باپ، میرے بھی بچے ہیں، کل میں بھی چاہوں گی میرا بچہ میرے ساتھ رہے۔ بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کو بیچاروں کو کوئی دوائی لانے کے لیے نہیں کوئی ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو جابس نہیں ہے، وہ باہر بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہاں وہ کیا کرے، پڑھے لکھے بچے باہر جا رہے ہیں۔ سو نیچرلی یہاں ہمیں کمپنیز لانی ہے، یہاں ایک انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ آخر پر کیا مسئلے رہیں گے؟ بس لوگوں سے میری گزارش ہے، اس بار اپنا وہ لیڈر چنیے آپ جو آپ کے پرابلمز کو سالو کرے، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جھوٹ نہ بولے، اور صحیح لیڈر چنیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، صحیح لیڈر چنیے جو آپ کے دکھ درد سمجھے، جو سمجھے کہ یہ میرا درد ہے، یہ اس بزرگ کا درد نہیں، اس لڑکے کا درد نہیں، یہ میرا درد ہے، اس کو چنیے اس بار۔ بہت 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 شکریہ، تھینک یو سو مچ۔